بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 44۔ کیسی عجیب بات ہے، اس نے واپسی پر کہا جب ہم باتیں کر کے تھک چکے تھے اور خاموشی سے اپنے اپنے خیالات کی زبان میں محو گفتگو تھے۔ برسوں میں ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت کا یہ احساس مجھے کبھی نہیں ہوا جو تم سے برسوں بعد مل کے اور 3 گھنٹے تک تم سے باتیں کرنے کے بعد آج ہوا ہے۔ کیا یہ احساس کل بھی باقی رہے گا جب میرے اور تمہارے درمیان صرف وکیل اور موکل کا رشتہ رہ جائے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ میں نے بے خیالی میں کہا۔ کیا احساس کبھی فنا ہو سکتا ہے؟ میں اور تم تو وہی ہوں گے جس وقت ہیں۔ تھینک یو، وہ میرے ایک بازو پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ میں یہی چاہتی ہوں، تم مجھے صرف ایڈوکیٹ نہ سمجھو، مجھے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہے۔ میرا دوست کوئی نہیں، مجھے کوئی اپنا نہیں سمجھتا، بس ایسے ہی کبھی کبھی مجھ سے باتیں کر لیا کرو، میری سن لیا کرو، اور جب مجھ پر مایوسی اور قنوطیت طاری ہو تو اسی طرح سہارا فراہم کر دیا کرو جیسے آج کیا۔ میں اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں طلب کروں گی اور اس سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گی جہاں سے فوزیہ کی ملکیت کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تم سے فوزیہ کو نہیں چھینوں گی، وعدہ۔ مگر کیا یہ ممکن ہوگا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں تو اس وقت بھی رابعہ کی گرفت میں ہوں، مگر فوزیہ میری گرفت سے دور ہونے لگی ہے۔ حالات میرے گرد مکڑی کے جالے کی طرح مجبوریوں کا جال بن رہے ہیں۔ محسن نے کہا تھا ابھی رابعہ کے جذبات کی دنیا پر اپنی حقیقت پسندی کا ایٹم بم نہ پھینکنا۔ رابعہ وعدہ کر رہی ہے کہ وہ مجھ سے فوزیہ کو نہیں چھینے گی۔ وہ کسے دھوکہ دے رہی ہے اور کیوں؟ محسن کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ میں کسے دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں نے محسوس کیا کہ رابعہ کے ساتھ آ کے میں نے ایک جذباتی حماقت کی ہے۔ مجھے صرف اپنی زندگی سے سروکار رکھنا چاہیے تھا۔ انگریزی محاورے کے مطابق 2 کشتیوں میں قدم رکھنے والا ڈوب جاتا ہے۔ گاڑی پھر رابعہ کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو میں چونکا۔ یہ تم، میرا مطلب ہے اگر مجھے راستے میں ڈراپ کر دیتی تو اچھا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جس میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اگر تمہیں ایک رات بھی گیسٹ بیڈ میں گزارنے میں شدید اعتراض ہے تو میں تم کو چھوڑ آتی ہوں، وہ کچھ برا مانتے ہوئے بولی، اور میں نے گہری سانس لے کر خاموش ہو جانے کے سوا چارہ نہ دیکھا۔ لیکن گاڑی کے رکتے ہی خادمہ بدحواسی کے عالم میں باہر نکلی۔ چھوٹی بی بی، کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ اس نے ملامت امیز خفگی سے کہا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے رابعہ کے دمکتے ہوئے شگفتہ چہرے کو یوں مرجھاتے اور بے رنگ ہوتے دیکھا جیسے پھول کو شاخ گل سے جدا کر کے انگاروں پر پھینک دیا جائے۔ کیا ہوا امی کو؟ اس نے خادمہ کو جھنجھوڑا جو دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں اوپر جا کے، وہ بولی۔ رابعہ مجھے بھول کے اندر لپکی اور میں اس کے ساتھ رہا۔ زینے سے اوپر جاتے ہوئے ایک بار اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس ایک نظر میں سوال بھی تھا کہ کیا میں نے مسرت کے 3 گھنٹے مانگ کے کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا قدرت مجھے اب دے رہی ہے؟ اس نظر میں التجا بھی تھی کہ مجھے سہارا دو، ندامت بھی تھی اور دکھ بھی تھا، پریشانی بھی تھی اور پریشانی بھی۔ میں نے فقط سر ہلایا اور اس کے ساتھ اوپر چلتا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے وہی ڈاکٹر باہر آیا جس نے میرے زخم کی ڈریسنگ کی تھی۔ اس نے ایک نظر ہم دونوں کو غور سے دیکھا۔ فون کرو اور ایمبولینس طلب کرو، بس پاٹ لہجے میں بولا۔ تمہاری امی پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کا دورہ؟ رابعہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شدید یا معمولی؟ میں اسے معمولی بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اسی خشک لہجے میں بولا۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ بیوقوف لڑکیوں کی طرح رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ فون کدھر ہے؟ میں نے کہا اور رابعہ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنی ماں کی خوابگاہ میں داخل ہوتے دیکھا، ایک نظر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ ٹیلی فون اس کی بیڈ سائڈ کی ٹیبل پر رکھا تھا، دوسری طرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ میں نے ایک ٹیوب لائٹ جلا کے اور رابعہ کے بستر پر بیٹھ کے وہ ڈائریکٹری اٹھائی جو ٹیلی فون کے نیچے والے خانے میں رکھی تھی۔ کمرے میں عجیب سی فضا قائم تھی، اس کے ریشمی پردوں کے رنگ، قالین اور انداز آرائش میں جسمانیت کا سحر انگیز تاثر تھا اور حواس پر چھا جانے والی نرم و لطیف خوشبو بسی ہوئی تھی، وہی جو رابعہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے شروع کے صفحات پر ایمرجنسی کے نمبر دیکھے اور ایک نمبر ڈائل کر کے ایمبولینس طلب کی۔ پھر میں رابعہ کی ماں کے کمرے میں پہنچا تو رابعہ بستر کے سرہانے کھڑی رومال سے آنسو خشک کر رہی تھی اور ماں کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے سیدھی لیٹی کراہ رہی تھی۔ ایمبولینس ابھی آ جاتی ہے، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ ماں ٹھیک ہو جائے گی، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس نے دفی میں سر ہلایا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ سب تو میری غلطی ہے سکندر، مجھے ماں کو اس حالت میں ہرگز چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ماں کو چھوڑ کے گھومنے نکل گئی، حالانکہ مجھے معلوم تھا ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آہستہ آہستہ ہسٹیریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر سے ہٹایا اور اس کا بازو تھام کے جھٹکا دیا۔ رابعہ، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس وقت میں تمہیں سنبھالوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یا تمہارا فرض ہے کہ میرے ساتھ مل کے ماں کو سنبھالو؟ کیا میں چلا جاؤں؟ نہیں نہیں، وہ فوراً سنبھل گئی۔ آئی ایم سوری، ہونے والی بات تو ہوتی ہے، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ لیکن سکندر، خدا نخواستہ ماں کو کچھ ہو گیا تو کیا میں تمام عمر اپنی اس کوتاہی پر خود کو مورد الزام نہیں سمجھوں گی؟ پھر وہی حماقت کی بات،
زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم اپنے کمرے میں سوتی پڑی رہ جاتی. تمہاری عدم موجودگی میں یہ تو ہوا کہ خادمہ نے ماں کا خیال رکھا اور ڈاکٹر کو بلا لیا. اب دعا کرو اور خدا سے نیک امید رکھو. 20 منٹ بعد جب ہم نے رابعہ کی ماں کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں منتقل کیا تو وہ بدستور بے ہوش تھیں. ایمبولینس نے سائرن بجاتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر دوڑنا شروع کیا. یہ آواز سکوت شب میں بالکل موت کی بھیانک پکار بن کے گونجنے لگی اور ویران راستوں سے پہلے گزرنے کا حق مانگنے لگی. ڈرائیور نے عادتاً سائرن کو آن کر دیا تھا ورنہ اس وقت زندہ اور صحت مند انسان ایمبولینس کی راہ میں حائل نہیں ہو رہے تھے. اس سے فضا کچھ اور دہشت ناک ہو رہی تھی اور یہ بیان کرتی ہوئی آواز خود میرے اعصاب کو متاثر کر رہی تھی. بالآخر ایمبولینس میو ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے روشن سائن بورڈ والے دروازے پر جا رکی. رابعہ قاری کے نام سے زیادہ اس کے کارڈ پر لکھے ہوئے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا. ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر نے ECG کا معائنہ کیا اور آدھے گھنٹے بعد رابعہ کی ماں کو داخل کر لیا گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے. چنانچہ 24 گھنٹے تک انہیں خصوصی توجہ اور مشاہدے کے وارڈ میں رکھا جائے گا اور اگر اس مدت میں کوئی شدید تر دورہ نہ پڑا تو ان کے جان بر ہونے کے خاصے روشن امکانات ہوں گے. تاہم اس کے بعد بھی ان کو بہت عرصے تک مکمل آرام اور علاج کی ضرورت ہوگی. اس وارڈ میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ رابعہ نے ڈاکٹروں کو اپنے گھر کا فون نمبر دیا اور ہم اسپتال سے نکلے تو صبح کاذب کا اجالا پھیل رہا تھا. میں نے رابعہ سے کہا کہ مجھے جامع رضوی کی کوٹھی پر ڈراپ کر دے. مجھے احساس تھا کہ محسن میری رات بھر کی غیر حاضری کے باعث پریشان ہوگا. میں آج شاید کورٹ نہ جا سکوں. وہ مجھے اتار کے بولی آج تمہارا حق کی وراثت کا کیس فائل کرنا تھا. وہ سب ہوتا رہے گا. میں نے کہا تم چلو, ہم دونوں بھی 2 گھنٹے کے اندر اندر آتے ہیں, پھر ہسپتال چلیں گے. اس نے احسان مند نظروں سے مجھے دیکھا اور کار آگے بڑھا رہی. میں اس کی گاڑی کو خالی سڑک کے آخری موڑ تک جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا. حسب توقع محسن جاگ رہا تھا. برادری نسبتی پھر ایک برمحل سفر یاد آ گیا ہے. وہ اٹھ بیٹھا. یہ اڑی اڑی سی رنگت, یار کیا بتاؤں. میں نے دوسری چرپائی پر دم سے گر کے کہا رابعہ کی ماں پر میری موجودگی میں ہی خاصا شدید دل کا دورہ پڑ گیا اور اب اسے اسپتال میں داخل کرا کے آ رہا ہوں. یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے. محسن سنجیدہ ہو گیا. اگر بڑی بی کو کچھ ہو گیا تو رابعہ اکیلی رہ جائے گی. یہ خیال اب آیا ہے؟ میں نے کہا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس وقت تو جان بچا کے بھاگ آیا تھا جب بڑی بی نے. دیکھ سکندر, محسن نے میری بات کاٹ دی. میں تسلیم کرتا ہوں کہ رابعہ سے اچھی رفیق حیات مجھے نہیں مل سکتی, لیکن ایک تو انتخاب کا حق مجھے حاصل نہیں. میرے پاپا سے زیادہ میری ماما کو ہے. اس کے علاوہ کیا رابعہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کے ذہن میں مثالی شوہر کا تصور کیا ہے؟ کتابی فلسفہ مت جھاڑ, میں نے بنا کر کہا. کیا اب تجھے مثالی شریک حیات ملے گی؟ تیری اماں تجھ سے پوچھے بغیر کسی کا ہاتھ بھی تیرے ہاتھ میں تھما دیں گی. لے بیٹا اب گزار مثالی ازدواجی زندگی. یہی رابعہ کی ماں نے کیا تھا, اور جب تجھ میں ہمت نہیں ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق مانگنے کی تو لڑکیوں سے کیوں توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکتی ہیں؟ نہ فوزیہ نہ رابعہ, یہ سب اللہ میاں کی گائے سے زیادہ بے بس اور بے زبان مخلوق ہیں, اور ان کی خرید و فروخت کے جملہ حقوق بحق کے والدین محفوظ ہیں. اگر ہمت ہے تو مجھ سے بات کر. میں بات کرتا ہوں انکل شیروانی سے اور وہ بات کریں گے رابعہ کی ماں سے. رابعہ کی ماں بات پکی کر دے گی اور اس کے بعد میں شک لگا سکتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین رفیق زندگی بنو گے اور تمہاری ازدواجی زندگی پر دنیا رش کرے گی. بول منظور ہے؟ محسن کا چہرہ متغیر ہو گیا. نہیں سکندر, مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے. جب تک تو لندن میں تھا تیرے خیالات کچھ اور تھے. میں نے کہا مریم کی شادی پر تو نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور احتجاجاً شریک بھی نہیں ہوا تھا. تو کہتا تھا کہ شادی کے بعد والدین کتنے دن ساتھ رہتے ہیں؟ 2 4 یا زیادہ سے زیادہ 10 20 سال. پھر وہ خود تو قبر میں جا لیٹتے ہیں اور والدین کی پسند کا عذاب بھگتنے کے لیے بیٹا 50 سال تک ان کو دعائیں دیتا رہتا ہے. میرے خیالات ابھی وہی ہیں سکندر, لیکن حالات وہ نہیں ہیں. محسن بولا اب میں مجبور ہوں ورنہ تیری بات مان لیتا. تجھے کیا مجبوری ہے؟ تو لڑکی ہے کیا؟ میں نے کہا بیٹے تو ضد کر کے بھی ماں کو منا لیتے ہیں. محسن نے نفی میں سر ہلایا. میں ان سے ضد کر کے کوئی حق نہیں چھین سکتا. جو بات مجھے یہاں کے معلوم ہوئی ہے اس نے مجھے ہی نہیں ہم سب کو, ہمارے گھر کے سب افراد کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری چند ایام میں ان کو ہر خوشی فراہم کریں. آخری چند ایام؟ میں نے حیرانی سے کہا کیا ہوا ہے انہیں؟ وہی مرض جس کا علاج نہیں اور جس میں مسیحا کوئی بھی ہو امید شفا نہیں دیتا. یہ بتا دیتا کہ رخت سفر باندھنے کے لیے قدرت زیادہ سے زیادہ کتنی مہلت دے سکتی ہے. محسن نے کہا ممی کو 2 ماہ قبل قطعی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ان کو مہلک قسم کے سرطان کا عارضہ لاحق ہے اور ان کی زندگی کے 6 مہینے باقی ہیں. 8 بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں. 2 مہینے تک گزر چکے ہیں اور باقی ہیں وہی 6 ماہ. وہ سخت گیر ماں اور گھر میں ڈکٹیٹر قسم کی حاکم ضرور رہی ہیں, مگر انہوں نے ہم سب کے مفادات کی نگرانی نہ کی ہوتی تو ہم سب وہ نہ ہوتے جو آج ہیں. ڈیڈی اپنی کارکردگی کے اعتبار سے اچھے افسر یقیناً ہوں گے, لیکن ایک فائل اور ایک گھر میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھا جائے تو گھر کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے دفتری امور کو یکسوئی سے نمٹانے میں بھی ممی کی مدد شامل تھی.
پاپا گھر کی طرف سے ہمیشہ بے فکر رہے، اپنے کام میں لگے رہے اور ترقی کرتے گئے۔ ہمیں کبھی توجہ یا محبت کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ اب ممی چاہتی ہیں کہ وہ اپنا آخری فرض بھی اپنی زندگی میں ہی پورا کر دیں، تو ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو خود غرضی اور کمینگی کی انتہا ہوگی کہ جب تک وہ ہم سب کی زندگی سنوارنے کی جدوجہد کرتی رہیں اور ہمارے لیے مستقبل کی خوشی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہیں، ہم نے ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا، اور اب وہ مرنے سے پہلے ایک خوشی مانگتی ہیں تو ہم یہ سوال کریں کہ تم مر رہی ہو، تمہیں زندہ رہنے والوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا کیا اختیار ہے؟ میں ہکا بکا بیٹھا رہا۔ محسن کی صورت پر اس کا سارا دکھ سمٹ آیا تھا۔ تو نے اب تک مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھ میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ محسن نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، ابھی تک کسی نے ممی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ یکلخت ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میری نظریں حقیقت کو روز روشن کی طرح دیکھنے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی مجبوری کے سامنے میں خود بھی بے بس ہوں۔ فوزیہ، محسن اور شیروانی صاحب کی طرح میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ محسن نے کہا تھا کہ ہم یہ سوال کیوں کریں؟ اس نے اپنی بات نہیں کی تھی، اپنے ساتھ فوزیہ کی بھی بات کی تھی۔ میں اس بات کا مطلب سمجھ گیا جو محسن نے گزشتہ شب کی تھی۔ اس نے کہا تھا، ایک بات کہتا ہوں جو تیرے مفاد میں ہے۔ اس نے کہا تھا، سرطان کے مریض کو یہ کون بتاتا ہے کہ اسے اب کتنے دن اور جینا ہے؟ صاف بات یہ ہے سکندر کہ ممی نے میری اور فوزیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اس فوری فیصلے کا سبب یہ نہیں کہ ان کو اپنے انجام کی خبر مل گئی ہے۔ اگر تو ان الجھنوں میں نہ پڑتا اور تیرے لیے قانونی مسائل، زندگی کو لاحق خطرات اور رسوائی کے اندیشے نہ ہوتے، 10 سال اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹ آنے کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق سب کچھ ہوتا، مگر اب ان کا ذہن حالات سے خوفزدہ ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ انکل وزیر خان کا انتقال قسم پرسی کے عالم میں اور ایسے پر اسرار انداز میں ہوا کہ تجھے قتل کا شبہ ہے، اور اسی پر بس نہیں، خود تجھ پر قتل کا الزام ہے، اور ممی سارے معاملات کو میری یا تیری نظر سے نہیں، ایک بیٹی کی ماں کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ انہیں یقین نہیں کہ تو سزا سے بچ جائے گا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سزا چاہے نہ ہو، رسوائی تو ہوگی۔ لوگ تمام عمر میری بیٹی کو تانے دیں گے کہ اس کا شوہر قاتل تھا۔ دنیا میں کتنے ہی قاتل ثبوت نہ ہونے کے باعث یہ جھوٹی شہادتوں سے اور 10 چکر چلا کے قانون کی گرفت سے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر فوزیہ کی شادی پروفیسر ایاز سے کرنے کا فیصلہ اسی لیے کیا ہے، 3 مہینے کے اندر اندر۔ ابھی تک فوزیہ کو اس فیصلے کا علم نہیں، مگر ممی جانتی ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا ہی نہیں سکتی۔ تیرے خلاف دینے کے لیے ان کے پاس دلائل کی کمی نہیں، اور فوزیہ کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ پروفیسر ایاز میں کوئی خامی ہے۔ ابھی تو انہوں نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی ہے، یعنی میرے رشتے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ لڑکے والے اس شرط پر راضی ہیں کہ منگنی اور شادی سب فوراً کر دی جائے۔ تیاری لڑکے والے کرتے ہیں، ممی یہ شرط قبول کر لیں گی، مگر یہی شرط بہانہ بن جائے گی فوزیہ کی ڈولی بھی ساتھ ہی اٹھانے کا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہن بیٹی رہ جائے اور بھائی کی بارات آ جائے؟ دونوں کام ایک ساتھ نپٹائے جائیں گے۔ دس از فائنل، نو آرگومنٹ۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ ظاہر ہے ہم جو حقیقت سے زیادہ باخبر ہیں اختلاف کی جرت نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہے جو آدمی کو بزدل بناتا ہے اور قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خود ایسا کون چاہتا ہے؟ ہر نئے دن کا سورج پہلے بھی انگنت انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کرتا تھا۔ آج کے دن کی سورج نے مجھے خبر دی کہ کس کس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا۔ فوزیہ کی ممی کے علاوہ اور بھی بہت سے فیصلے ہو چکے تھے جن سے میں بے خبر تھا۔ ان میں فوزیہ بھی تھی اور میں خود بھی تھا، محسن بھی تھا، شاید رابعہ بھی تھی اور اس کی ماں بھی تھی۔ وقت کے منصف نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن شبے کی کوئی بات نہ تھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے رسمی اعلان کا انتظار باقی تھا، مگر اس کے خلاف اپیل کی گنجائش باقی نہ تھی۔ میں بہت دیر تک دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا رہا اور چھت کو گھورتا رہا، جو سینما کی اس خالی اسکرین کی طرح رہ گئی تھی جس پر فلم ٹوٹ جانے سے بالکل حقیقی زندگی کی طرح دکھائی دینے والا رنگین منظر یکلخت غائب ہو جائے اور ذہن ایک جھٹکے سے تاریکی میں خلا کی ویرانی پر مرتکز رہ جائے۔ خواب تھا، جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اب اس کا کیا ذکر کہ کیا دیکھا تھا اور کیا سنا تھا۔ آدمی اگر اپنے نوشتہ تقدیر کو خود پڑھ سکتا تو خدا ہوتا، اس کی خدائی کو نہ مانتا۔ وہ صرف لمحہ گزراں کی شناخت کر سکتا ہے، کسی کمپیوٹر سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آنے والا لمحہ اس کا دوست ہے یا دشمن، قاتل ہے یا مسیحا۔ بس میں تقدیر کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، کیونکہ میں آنے والے لمحے سے بچ کے نہیں نکل سکتا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ سخت دل آزردہ اور شرمندہ بیٹھا تھا۔ آہستہ سے اس نے ایک قطرہ اشک کو انگلی پر لے کر جھٹک دیا۔ محسن، میں نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ سب یوں ہونا تھا تو یوں ہی ہونا تھا، تو نے تو کچھ نہیں کیا جو روتا ہے۔ محسن زبردستی مسکرایا۔ میں کہاں رو رہا ہوں، مجھے تجھ پر اعتماد تھا۔ میں نے کل کہا تھا نا، تجھ میں ہر صدمہ جھیلنے کی قابل رشک صلاحیت ہے۔ میں نے سوچا تھا رات کو تو واپس آئے گا تو تجھے سب بتا دوں گا۔ سوری یار، میں نے رات بھر تجھے انتظار کے عذاب میں مبتلا رکھا۔
میں نے دل شکستگی کے درد کو دبا کے خوش دلی سے کہا، بہتر ہوتا اگر تو اس اعتماد کا اظہار دیر سے نہ کرتا۔ ہم نے تو ہمیشہ دکھ بانٹے ہیں، تو غم کے اس پہاڑ کو اکیلا کیوں اٹھائے پھرتا رہا؟ میرے ستارے گردش میں تھے۔ مجھے پہلے سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ تقدیر میرے ساتھ آخری سنگین مذاق کیا کر سکتی ہے، اس لیے میں یہ صدمہ اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ جینے والوں کے لیے سکھ کے پھول اور دکھ کے کانٹے چننا اپنے اختیار کی بات نہیں۔ چل اب بھول جا اس بات کو۔ یہ بتا وہ بدبخت کون ہے جس پر تجھے تھوپا جا رہا ہے؟ محسن مسکرایا، مجھے نہیں معلوم یار، ہوگی کسی ڈپٹی سیکرٹری کی یا امپورٹر ایکسپورٹر کی بیٹی، انہی کی حلقے میں سے کوئی۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ ممی کی ترجیحات کیا ہوں گی، پہلے خاندان، پھر شکل و صورت، پھر تعلیم اور سلیقہ وغیرہ۔ اب میں کیا بولوں؟ انہیں خوش رکھنا ایک مقدس فریضہ ہے، میں نے کہا۔ اس میں تھوڑی سی شرکت میں بھی چاہتا ہوں، اس طرح کہ ان کے دل میں فوزیہ کے معاملے میں میرے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کا احساس بھی نہ رہے، اور خود فوزیہ کے دل میں یہ خلش نہ رہے کہ وہ میرا ساتھ نہ نبھا سکی۔ میں تو ہوں میٹر آف فیکٹ قسم کا آدمی۔ لڑکیاں، خصوصاً فوزیہ جیسی لڑکیاں، خلش کو روگ بھی بنا لیتی ہیں۔ کیا چاہتا ہے تو؟ محسن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ ڈرامہ، میں نے کہا۔ ابھی فوزیہ کو تیری ممی کے فیصلے کا علم نہیں ہے نا؟ کسی طرح اس کو بتا دے کہ میں رابعہ کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ اپنی ممی سے فون پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ دے، وہ خود فوزیہ کو بتا دے گی۔ فوزیہ تو اس سے بات کرے گی یا مجھ سے، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ سوری، شریک حیات کے بارے میں میرے تصورات بدل گئے ہیں، اور میں گھریلو ٹائپ دیسی لڑکیوں سے الرجک ہو گیا ہوں جو امور خانہ داری کے سوا کچھ نہیں جانتی، اور شوہر کو مجازی خدا اور خود کو اس کے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہیں۔ مائی فٹ۔ مجھے الٹرا ماڈرن قسم کی بیوی چاہیے، 20ویں صدی کا تازہ ترین ماڈل، جس کے ساتھ مجھے کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ رابعہ کس کماش کی عورت ہے، وکیل ہے، کار چلاتی ہے، بس اتنا کافی ہوگا۔ یہ پرانا مجرد نسخہ ہے جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ مورد الزام ہوگی میری ذات، مگر ایک عورت کی زندگی پرسکون رہے گی، دوسری کی موت، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔